آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، نکاح ایک بڑھیا عبادت اور پھر اس میں شادی اور اس کی رسم و رواج معاشرے کا ایک بوجھ. نکاح ایسی بڑھیا عبادت ہے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، عبادت پوری ہو گئی. روزہ رکھا، افطار کیا، عبادت ختم ہو گئی. احرام باندھا، حج کیا، قربانی کی، احرام اترا، عبادت ختم ہو گئی. نکاح یہ میاں بیوی کا یہ تعلق ایسی بڑھیا عبادت ہے، جب تک محبت سے رہیں گے مسلسل عبادت میں رہیں. اسلام نے اس فطرتی ضرورت کو جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، اسے عبادت قرار دیا اور اسے آسان اور سادہ رکھا. اسے آسان بھی رکھا، سادہ بھی رکھا، کیونکہ حلال مہنگا ہو جائے اور حلال کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں تو بے راہ روی بڑھ جائے گی، حرام سستا ہو جائے گا. یہ ایک مرد کی فطرتی ضرورت ہے، عورت کی فطرتی ضرورت ہے. اسلام ایک فطرتی دین ہے، اسے عبادت قرار دیا، اسے آسان قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حیثیت اور غیر معمولی صاحب حیثیت مسلمان آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑھیا صحابی، ان 10 مبارک ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے ربی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. ان ہستیوں میں سے ایک ہیں. پیلے رنگ کا نشان پڑا ہوا تھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نکاح کیا ہے، یعنی یہ اس کی خوشبو کا رنگ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی اور ساتھ ترغیب دی. شکایت نہیں فرمائی، ہم بھی تو مدینہ ہی میں تھے، ہم بھی تو یہیں رہتے تھے، ہمیں نہیں بلایا آپ نے. اور مدینہ تھا بھی کتنا، یہ بقی مدینہ منورہ سے باہر تھا، قبرستان باہر ہی ہوا کرتا ہے. یہ سارا مدینہ تھا. شکایت نہیں فرمائی، دعا دی اور ترغیب دی. عبد الرحمن ہو سکے تو ولیمہ کر لینا، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. امت کے لیے آسانی فرما دی کہ یہ ایک حلال چیز ہے، یہ عبادت ہے، اسے عبادت ہی رہنے دو. طواف کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت کرتے ہیں. کوئی دین کے لحاظ سے کتنا ہی کمزور ہو، ان عبادتوں میں تو گناہ نہیں کرتا. کوئی کتنا ہی ایمان کے لحاظ سے کمزور کیوں نہ ہو، وہ نماز میں تو گناہ نہیں کرے گا، دوران طواف تو گناہ نہ کرے گا، روزے کے اندر تو وہ گناہ نہیں کرے گا، کتنا ہی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو. لیکن مسلمانوں نے آج اس کو عبادت ہی نہ سمجھا، اسے ایک معاشرے اور سوسائٹی کے رسم بنا لی. اور معاشرے اور سوسائٹی کی رسموں کی تو پھر کوئی انتہا نہیں، پھر تقریبات لامتناہی ہیں. منگنی ایک مستقل شادی کی تقریب لگتی ہے، اور پھر شادی سے پہلے ایک نہ سلسلہ ختم ہونے والا تقریبات کا ایک سلسلہ ہے.
اور پھر ہر تقریب معاشرے اور سوسائٹی کے تقاضوں کے لحاظ سے اپنی ایک رسمیں رکھتی ہے، اپنے مطالبات رکھتی ہے، اپنا ایک اسٹیٹس رکھتی ہے، اس میں ہر آئے دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا. پیسہ پانی کی طرح بہتا ہے، دماغ عقل اس بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہے. اور پھر ظاہر اتنے مطالبات ہیں، اس کی اتنی رسمیں ہیں، کہیں کمی پیش آ جائے پھر شکوے شکایت، پھر شکوے شکایات کہ آپ نے یہ مطالبہ پورا نہ کیا، یہ رسم یوں پوری نہیں ہوئی، ہمارا یوں خیال نہیں رکھا گیا. کہاں ایک خوشی دل کی خوشی کا باعث تھی اور دل کی مسرت کا باعث تھی، اس لیے کہ دین اسلام خوشی منانے میں اعتدال کے ساتھ پابندی عائد نہیں کرتا، اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں اتنا رسم و رواج اور اتنے نئے نئے مطالبات کو ایک ایسا پہاڑ بنتا چلا جا رہا ہے. غریب نہیں، ایک درمیانے شخص کے لیے بھی اس پہاڑ کو عبور کرنا آسان نہیں ہوتا. کہنے میں ایک نکاح ہے، کہنے میں ایک عبادت ہے. خوشی ہوتی ہے جب کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ یہ صاحب ہر مہینے عمرہ کرتے اور یہ صاحب تو ہر سال طواف مدینہ منورہ میں کرتے ہیں، یہ تو ہر سال ہی حج کرتے ہیں. خوشی ہوتی ہے. لیکن کیا یہ اچھا ہے صحابی حیثیت لوگوں کے گھروں سے یہ بھی آواز آئے اللہ نے بہت دیا ہے لیکن اپنے بچے بچیوں کی شادی سنت کے مطابق کیے؟ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ بھی آواز آئے کہ اللہ نے بہت مال دیا ہے لیکن عقل بھی خوب دی ہے، سمجھ بھی خوب دی ہے کہ اپنے بچے بچیوں کی شادی سنت کے مطابق کیے. لاکھوں کا یہ خرچہ حقیقی ضروریات میں نہیں خرچ ہوتا. بسا اوقات یہ پہاڑ عبور کرنے کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ لی جاتی ہے، ولیمہ اس سطح کا کرنا ضروری ہے، یہ ساری رسم و رواج یہ جہیز لے کے آنا ضروری ہے، قرضے لیے جا رہے ہیں. اور یہ لاکھوں کا خرچہ محض رسموں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہے، کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے. رسموں کا پیٹ بھرنا، ورنہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کوئی رہنے نہیں دے گا. ہر آدمی چاہتا ہے ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اندر کی آواز تو یہی ہے. لیکن جب باری میری آتی ہے تو میں بھی ہتھیار ڈال دیتا ہوں. جب ہماری باری آتی ہے، جب پر نالے کا پانی آتا تو گرتا وہی ہے. چاہتے ہیں اصلاح ہو، قدم کوئی نہیں اٹھاتا. اندر سے سب سمجھتے ہیں پیسہ بھی ضائع ہے، دل و دماغ بھی تھکتا ہے، اندر سے بے چینی بھی ہے، پھر راضی بھی کوئی نہیں ہوتا، شکوے شکایات بھی ہیں، عبادت بھی نہ رہی، نیکی بھی نہ رہی، پیسہ بھی پانی کی طرح بہایا، خوشی بھی نہ ملی، راحت بھی نہ ہوئی، مسرت بھی کہیں نہیں. نواب صاحب شادی کرنے لگے، کہا دنیا دیکھے گی میری شادی کو کہ کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے. خوب تقریب بنائی اور نئے نئے اس میں چونچلے رکھے، تقاضے پورے کیے، مطالبات ہوئے، جاتی ہوئی کچھ نقدی بھی دی. یوں کہ اس زمانے میں 2000 اس لحاظ سے کہہ دیں. پھر خوشی ہوتی ہے، لوگ کیسی تعریفیں کرتے، لوگ کیا کہتے ہیں. ایک طرف بیٹھ گیا، لوگ گزر رہے ہیں، کہنے لگے اتنا بڑا نواب ہے، 2 دیے 5 دے دیتا. معاشرے کے بہت سارے خداؤں کو راضی کرنا تو مشکل ہے نا، ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے. ایک خدا کو راضی کرنا آسان ہے، کون کون سی رسمیں پوری کریں گے؟ اب ان رسموں میں اور کتنا اضافہ کریں گے؟ اور میں عرض کر رہا ہوں پھر ہر تقریب کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنی رسمیں.
ایسی بیہودہ ہے، ایسی کم عقلی کی چیزیں ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ عبادت کہاں رہی؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جب اس کے آغاز ہی میں یہ نحوست آ گئی، رسم و رواج کی نحوست، گناہوں کی نحوست، پھر راحت کہاں ملتی ہے؟ عبادت ہے، اور بہت بڑھیا عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی عبادت کو اپنی طرف منسوب کیا کہ تو میری عبادت ہے، میرا طریقہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، دعا دی، خوشخبری دی، ترغیب دی، اس نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے جس میں دونوں طرف لوگوں پر بوجھ کم ہو، جسمانی بوجھ بھی، پیسوں کا بوجھ بھی۔ ہلکی پھلکی شادی نکاح کی تقریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریب کو بھی ضروری نہیں قرار دیا، ترغیب دی کہ مسجد میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ ولیمے کی تقریب ہے، اس کو بھی فرض نہیں قرار دیا یا اس کا کوئی خاص معیار نہیں بنایا، ترغیب دی لیکن اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اپنی استعداد کے لحاظ سے۔ سینکڑوں کو بلا سکتے ہو، اپنی حیثیت دیکھ لو، یا چند ہی کو بلا سکتے ہو، اپنی حیثیت دیکھ لو، کتنی حیثیت ہے۔ مہر ضروری نہیں، جہیز ضروری نہیں، شادی کے لیے شرط نہیں ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کو تحفہ دینا چاہے لیکن سامنے والے کا تقاضا نہ ہو، سامنے والی کی چاہت نہ ہو، کوئی اپنی بیٹی کو تحفہ دینا چاہے اپنی حیثیت سے دے اور ساری زندگی دیتا رہے، خاص اس موسم ہی پر، اس موقع پر ہی کیوں ضروری مہر دے سکتا ہے۔ مہر بچی کا اکرام ہے، مہر یہ بچی کا اکرام ہے، اور وہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو کہ لاکھوں میں لکھ دیا، دینا کوئی نہیں ہے، اپنی حیثیت میں دے اور پھر اسے دے، وہ ایک وعدہ ہے، وہ دینا ہے، یہ بچی کا اکرام ہے۔ تو ایک نکاح کی تقریب ہے، ایک حیثیت کے لحاظ سے ولیمے کی تقریب ہے، اور ایک خرچہ ہے بس مہر کا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیے نا، اس عبادت کو اور اس آسان عمل کو اور اس سادہ عمل کو میری سوسائٹی اور معاشرے نے کتنا بوجھل کر دیا۔ بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، معاشرے کے مطالبات نہیں پورے کر سکتی، نوجوان کی جوانی ڈھلتی چلی جا رہی ہے، کیسا خرچ کروں؟ سوسائٹی کے لحاظ سے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا۔ میرے عزیزو، اسلام فطرتی خواہشات کی رعایت رکھتا ہے، فطرتی خوشی کی رعایت رکھتا ہے، اور اس میں اعتدال کی رہنمائی کرتا ہے۔ پیسہ اللہ نے دیا ہے، بیٹیوں کو دے دو، بیٹوں کو دے دو، ضروریات میں کام آئے گا، کسی صحیح مقصد میں خرچ کر لیں گے، کیوں ضائع کرتے ہو؟ اور کیوں معاشرے اور سوسائٹی کا معیار خراب کر رہے ہو؟ کیوں ایک حلال چیز کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو؟ یہ سادہ کرو نا، کوئی تقاضا نہیں کہ اللہ نے کہا ہو، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، جوڑا ایسے ہی پہننا ہے۔ ہمارے دین نے ضروریات کی بھی اجازت دی ہے، آسائش کی بھی اجازت دی ہے، آرائش کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہاں تو ساری زندگی نمائش کے گرد گھومتی ہے۔ یہ برانڈ جو پہن رہا ہے آسائش کے لیے تھوڑی ہے،
یہ جو جوڑا فرام برانڈ سے لے کے آیا ہے یہ کوئی آسائش کے لیے تو نہیں ہے، نمائش۔ اگر آسائش ہوتی، آرائش ہوتی تو آرام کے لیے روز پہنتا، وہ زندگی میں ایک مرتبہ پہنتی ہے۔ لیکن اسٹیٹس، ریا، یہ مال جیسی نعمت کی ناقدری ہے، مال جیسے اللہ کے اس انعام کی ناشکری ہے۔ خرچ کرو نا میاں، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کیجئے نا۔ خون پسینے سے پیسہ کمایا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھائی ہے، اسے یوں پانی کی طرح کیوں ضائع کرتے ہیں؟ نہ اللہ کی طرف سے داد مل رہی، نہ ثواب مل رہا، حاسد بڑھ رہے، شریر بڑھ رہے۔ دعوت کیجئے نا، ویسے گھر میں خاندان کو بلا دیئے، ہر مہینے بلا لیجئے، اطعم الطعام، کھانا کھلائیے، ثواب کی چیز ہے، لیکن اسے رسم نہ بنائیے، اسے رسم نہ بنائیے۔ اگر رسم بنائیں گے معاشرے کی وہ ضرورت بن جائے گی، سوسائٹی کے لیے اس پہاڑ کو عبور کرنا مشکل ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں قابل اصلاح ہیں، لیکن اللہ کرے ہمارے گھروں سے اس کی ابتدا ہو، ہم ہمت کریں، اور خاص طور پہ جب صاحب حیثیت لوگ اس نیکی کو اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ نیکی تیزی کے ساتھ فروغ پائے گی۔ ہم کہتے ہیں قابل اصلاح ہے، ہتھیار ڈال دیتے، ہتھیار ڈال دیتے، تو پھر تو اس کا اہتمام اور اس کے مطالبے اور اس کی رسمیں ہر آئے دن ایسی بڑھتی چلی جا رہی ہیں لا متناہی۔ 30 سال پیچھے جائیے نا، 20 سال پہلے جائیے، یہ خرافات نہیں تھے، یہ رسم و رواج نہیں تھیں، یہ زنجیریں نہیں تھیں رواج کی، سادہ سی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ عبادت ہے، اور عبادت کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، عبادت کی اپنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ شریک ہونے والے بھی عبادت میں شریک، عبادت کا اہتمام کرنے والے بھی اللہ کی رحمت کا مستحق، اور ایک نئی زندگی کا آغاز، اس کی بنیاد نیکی، اس کی آغاز عبادت سے۔ تو اس عمل کو عبادت رہنے دیجئے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کو عبادت کے انداز میں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جن حضرات موجود تھے ان کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، شام سے گرمیوں میں مال آیا کرتا تھا، یمن سے سردیوں میں مال آیا کرتا تھا، حد نگاہ تک اونٹوں کی قطار ہوا کرتے تھے، ایسا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مرتبہ اتنا مال آیا اشرفیوں ہوئی کہ سامنے والا پیچھے والے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے ایک پیمانہ منگوایا، فرمایا بتائیے حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے ان کی فہرست لے کے آؤ، بدر میں جو شریک تھے ان کی فہرست لے کے آؤ، احد میں جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے ان کی فہرست لے کے آؤ۔ سب کے گھروں میں بانٹ دی، شام تک سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ خرچ کرنے کی جگہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، خرچ کیجیے نا، لیکن ایسا خرچ نہ کیجیے کہ جس سے آپ کی عبادت بھی عبادت نہ رہے، جس سے آپ کی نیکی بھی نیکی نہ رہے۔ تو یہ بڑھیا عبادت ہے میرے عزیزو، چونکہ ماحول ہے، اس وقت شادیوں کا موسم ہے اور ان چیزوں کا اہتمام ہے، ہر چند گھروں میں، ہر خاندان میں یہ چیز چل رہی ہے۔ بس اوقات گناہوں کا ملغوبہ ہوتا ہے، شادی کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کا ایک ملغوبہ ہے، اور آپ ان گناہوں کی مجلس میں اس لیے شریک ہو رہے ہوتے ہیں جہاں کھلا اختلاط ہوتا ہے، جہاں مخلوط ہوتا ہے، جہاں بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں، سب اس لیے کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ہیں ناراض ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی تو ان کے رشتہ دار ہیں، انہیں کیوں لحاظ نہیں کہ آپ بھی اس کو نہ پسند کرتے؟
انہیں آپ کا لحاظ کیوں نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی مجلس میں آپ ان کو بلا رہے ہیں، آپ ناراض ہو جائیں گے؟ آپ تو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی مجلس میں جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں انہیں راضی کرنے کے لیے، اور انہیں آپ کا لحاظ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ان شادیوں کو، ان خوشیوں کو مبارک بنائیے، انہیں اللہ کی رحمت کا اور برکتوں کا مستحق بنائیے۔ گناہوں کے ذریعے ان کے آغاز نحوست سے نہ کیجیے۔ اپنے بچے بچیوں پہ ہم رحم کریں، ان کے ساتھ خیر خائی کرے کہ ان کی زندگی کا آغاز نیکی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔